صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ خوبی عطا فرمائی تھی، یہ خوبی عطا فرمائی تھی کہ جب آپ مجمع عام میں چلا کرتے تھے، کتنے بھی آہستہ چلتے تھے لیکن سب سے آگے چلا کرتے تھے، کتنی بھیڑ میں چلا کرتے تھے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ طاقت اور وہ قوت عطا فرمائی تھی، کتنی بھی بھیڑ میں ہوتے تھے لیکن سب سے بلند نظر آیا کرتے تھے، کتنے بھی لوگوں میں ہوا کرتے تھے دور سے نظر آیا کرتے تھے کہ وہ ذات محمد عربی کی ذات گرامی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لاکھوں کی تعداد میں دیکھیں یا پوری کائنات کے انسانوں کو یکجا کر کے مصطفیٰ کو دیکھا جائے تو دور سے انسان بتا دے گا یہی ایک ایسا بندے مومن ہے جس کو اللہ نے ایسا بنایا ہے جس کا ثانی کوئی نہیں بنایا، نہ حسن کے اعتبار سے، نہ کردار کے اعتبار سے، نہ گفتار کے اعتبار سے، نہ علم و حکمت کے اعتبار سے بنایا گیا۔ تو وہ ایک ذات ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اعتبار سے مکمل بنایا، ہر اعتبار سے کامل بنایا ہے، اکمل بنایا ہے، ہر اعتبار سے کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں نکال سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ کیوں بنایا ایسا؟ ایسا کیوں بنایا؟ ایسا اس لیے بنایا کہ میرے بندے اس میرے محبوب سے محبت فرمائیں۔ اور محبت کیسی کریں؟ ایسی ویسی محبت سے کچھ ہوتا نہیں ہے جیسے ہم اور آپ محبت کرتے ہیں۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ خود اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ کوئی بھی روئے زمین کا کوئی انسان اس وقت تک مومن کامل نہیں بن سکتا ہے جب تک وہ اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، بلکہ روئے زمین پر بسنے والے ہر انسان سے زیادہ وہ مجھ سے محبت نہیں کر لیتا، مجھ سے محبت نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پوچھا اے عمر سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہو؟ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہو؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اپنی اولاد سے کرتا ہوں، اپنے والدین سے کرتا ہوں سب سے زیادہ محبت۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا پھر کہا یا رسول اللہ پھر آپ سے کرتا ہوں سب سے زیادہ محبت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے عمر جس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے، یہ وہ عمر ہے جس کے سلسلے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر تم نبی ہوتے۔ یہ عمر کوئی عام انسان کا نام نہیں، حضرت عمر کے سلسلے میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے اے عمر اگر میرے بعد کوئی اور نبی آتا، نہیں آیا نبی نہیں آیا، آئے گا بھی نہیں، حضور آخری نبی ہیں، لیکن میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو اے عمر تم نبی ہوتے۔ حضرت عمر سے کہا جا رہا ہے کہ اے عمر سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہو؟ کہا حضور اپنے گھر والوں سے محبت کرتا ہوں، اس کے بعد آپ سے کرتا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے عمر تمہارا ایمان کامل نہیں ہے۔ حضور سے عرض کیا رسول اللہ ایمان کو کامل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کیا کرنا پڑے گا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے عمر اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، اپنے گھر والوں سے زیادہ، اپنی دولت سے زیادہ، اپنی حکومت سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ جب تک تم مجھ سے محبت نہ کر لو کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ حضرت عمر نے اسی وقت اعلان کیا یا رسول اللہ آج سے میں اس کائنات کی ہر شے سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتا ہوں تو آپ سے محبت کرتا ہوں۔ میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ بات سمجھ رہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام خوبیوں کا، تمام صفات حمیدہ کا جامع بنایا اللہ نے۔ کیوں بنایا؟ تاکہ مخلوق اس محبوب سے محبت فرمائے، اور اسی محبت کی بنیاد پر ایمان ہے۔ جب تک محبت نہیں ایمان نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا نام ہی ایمان ہے۔ جیسے ایک بندہ مومن کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب اس نے نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، لیکن وہ مومن کہلاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اعلان کر دیا
کہ اللہ کے بعد اگر میں سب سے عظیم کسی کو جانتا ہوں تو وہ ذات مصطفیٰ کی ہے۔ رب کے بعد اگر کسی کو سب سے عظیم مانتا ہوں تو وہ ذات مصطفیٰ کی ہے۔ اس نے اعلان کر دیا، اور جب اس نے اعلان کر دیا تو اب وہ مومن ہو گیا۔ اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت، جتنی الفت رکھے گا، اس کا ایمان اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ اور صحابہ کرام کی آپ زندگی کو دیکھ لیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت فرمائی، کتنی محبت کی۔ ان کی محبتوں کے قصے پڑھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ہماری محبت اس محبت کے سامنے کچھ نہیں۔ حضرت بلال حبشی کو آپ دیکھ لیں۔ حضرت بلال کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے نا۔ حضرت بلال ایک ظالم و جابر حاکم کے غلام تھے۔ آپ ایمان لے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس نے حضرت بلال کو ستانا شروع کر دیا۔ کیا کہتا تھا کہ محمد کو نہ مانو، اللہ کو نہ مانو، اسے اپنا رسول تسلیم نہ کرو۔ لیکن حضرت بلال کہتے تھے تم کچھ بھی کر لو، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تم کتوں کو ڈال دو، چیل کووں کو ڈال دو میرے جسم کی بوٹیاں کر کے، لیکن میں اب مصطفیٰ جان رحمت کا دامن نہیں چھوڑنے والا۔ تو بڑی مصیبتیں صحابہ کرام نے صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گوارا کی ہیں۔ محبت میں گوارا نہیں بلکہ محبت میں گوارا کی۔ ایک مرتبہ حضرت جنگ احد کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی۔ جنگ احد کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پہنچ گئی کہ حضور کو شہید کر دیا، حضور کو مار ڈالا، حضور کو قتل کر دیا نعوذ باللہ۔ اور یہ خبر مدینے تک پہنچ گئی، یہ خبر مدینے تک پہنچ گئی۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضور سے محبت کا تقاضا کیا ہے، کس طرح ہم حضور سے محبت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر جب مدینے میں پہنچی تو مدینے میں کوہرام مچ گیا، مدینے میں کوہرام مچ گیا۔ حالانکہ حضور شہید نہیں ہوئے تھے، حضور کو ظالموں نے قتل نہیں کیا تھا، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کاری زخم آئے، بہر کیف کافی جانی اور مالی نقصان ہوا مسلمانوں کا جنگ احد کے اندر۔ جب مسلمان اپنے تمام افراد کو اکٹھا کرتے مدینہ واپس تشریف لانے لگے تو ایک ایسی عورت، ایک ایسی خاتون تھی جس کا شوہر، جس کا باپ اور جس کے جوان بچے میدان احد کے اندر شہید ہو گئے تھے۔ باپ بھی شہید ہوا، شوہر بھی شہید ہوا اور بیٹے بھی شہید ہوئے۔ جہاں جنگ احد کے اندر میدان احد میں شہید ہو گئے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو مدینے میں لوگ جانے لگے، مدینے میں لوگ پہنچنے لگے۔ وہ خاتون مدینے سے باہر آئی، مدینے کے راستے پر، اور ایک ایک فرد سے پوچھتی ہے پاگلوں والے انداز میں ایک ایک فرد سے پوچھتی ہے کہ میرے مصطفیٰ کا کیا حال ہے۔ لوگوں نے کہا تم مصطفیٰ کے بارے میں پوچھ رہی ہو، تمہارا شوہر میدان بدر میں قتل کر دیا گیا، تمہارے بیٹے میدان بدر میں شہید کر دیے گئے، تمہارا باپ میدان بدر میں شہید کر دیا، میدان احد میں شہید کر دیا گیا ہے۔ تم اپنے باپ کے بارے میں نہیں پوچھتی، اپنے شوہر کے بارے میں نہیں پوچھتی، اپنے بیٹوں کے بارے میں نہیں پوچھتی، مصطفیٰ جان رحمت کے بارے میں پوچھ رہی ہو۔ اس خاتون نے جواب دیا سنو، مجھے اپنے شوہر کی اور اپنے باپ کی اور اپنے بیٹوں کی پرواہ نہیں ہے۔ اگر وہ شہید ہو گئے تو کوئی بات نہیں، لیکن مصطفیٰ جان رحمت شہید نہ ہو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی شکل میں جو ہمیں نعمت دی ہے، وہ نعمت ہمارے باپ سے بھی بڑھ کر ہے، ہماری اولاد سے بھی بڑھ کر ہے اور ہمارے شوہر سے بھی بڑھ کر ہے۔ لہذا باپ چلا جائے کوئی بات نہیں، شوہر چلا جائے کوئی بات نہیں، بیٹا شہید ہو جائے کوئی بات نہیں، یہ نعمتیں اتنی عظیم نہیں ہیں جتنی عظیم نعمت مصطفیٰ کی شکل میں ہمیں ملی ہے۔ لہذا وہ پاگلوں کی طرح پوچھ رہی تھی کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، اور جب تک اس نے مصطفیٰ کا دیدار نہیں کر لیا اس عورت کو چین نہیں ملا۔ تو یہ ہوتا ہے کامل ایمان کا تقاضا،
کہ باپ کی محبت ہیج پڑ جائے، اولاد کی محبت ہیج پڑ جائے، شوہر کی محبت ادھوری رہ جائے جب بات مصطفیٰ کریم کی آ جائے، جب بات مدینے والے کی آ جائے تو کائنات کے ہر فرد کی محبت ہیج پڑ جانی چاہیے جب بات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت و الفت رکھی جائے، اس لیے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا اتنا سونا، بنایا اتنا خوبصورت، ہر اعتبار سے مکمل بنایا، محبت کرنے کے لیے بنایا، پیروی کرنے کے لیے بنایا، اور اتنی محبت کی جائے، اتنی محبت کی جائے کہ جب بات شریعت کی آئے، مصطفیٰ کی آئے، مصطفیٰ کے دین کی بات آئے تو پھر وہاں جاہ و حشمت نہ دیکھا جائے، پھر وہاں ناموس رسالت دیکھا جائے، وہاں پھر اولاد نہ دیکھی جائے، مصطفیٰ کی بات دیکھی جائے۔ یہی ایک السلام علیکم دوستو، ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک اور شیئر بھی کریں۔